إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کی ایک ابتدا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ قدیم ہے بلا ابتدا اور دائم ہے بلا انتہا۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، وہی ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثر و بیشتر ابتدا کی کسی چیز کی ابتدا کی کوئی علت ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی مطلب و مقصد ہوتا ہے اور کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ ہر ابتدا کی کوئی علت ہو، کیونکہ بس اوقات کسی کام کی ابتدا اور اس کا آغاز علل ٹپ اور بے سبب بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی چیز کی ابتدا کا جو مقصد ہے وہ درست اور مثبت ہو۔ بہت سے کام عموماً بے مقصد ہی شروع کیے جاتے ہیں، البتہ ہر کام کا تقریباً کوئی نہ کوئی اس کا انجام ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ العبرۃ بکمال النہایات لا بنقص البدایات، کہ اعتبار اور لحاظ اختتام کے کمال میں ہے، نہ کہ آغاز کے نقص اور اس کی کمی اور خرابی میں۔ معنی یہ کہ آغاز کسی چیز کا، کسی کام کا بامقصد ہو یا بے مقصد، جوش و جذبے سے ہو، جوش و جذبے سے معمور ہو، یا بے دلی، بے حوصلگی اور بے ہمتی کے ساتھ ہو، اس کا اعتبار اور لحاظ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کسی کام کے آغاز میں عموماً کمی کوتاہی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے، ناتجربہ کاری ہوتی ہے اور ناپختہ ذہنی ہوتی ہے، ذہنی ناپختگی ہوتی ہے۔ چنانچہ اکثر و بیشتر کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا اور بسا اوقات درست بھی نہیں ہوتا، بلکہ کسی ابتدا کی کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا کسی بچے کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کل کو کوئی بڑا آدمی بنے گا، اور حتیٰ کہ خود آدمی کے اپنے ذہن میں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کل کو کوئی بڑا آدمی بنے گا تو کوئی کام کر سکے گا۔ تو ابتدا کی اس کا کوئی لحاظ نہیں، اس کی جاننے کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو چیز جاننے کی اہمیت ہے وہ ہے اس کام کے، کسی بھی کام کے انجام کی، اس کے اختتام کی۔ واقعاتی اور عملی لحاظ سے اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں
تو اس کی یقیناً بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ شروع میں کیسے تھا؟ یقیناً درست نہیں تھا، لیکن اختتام اور انجام معافی، تلافی اور توبہ و استغفار پر ہوا تو انجام بخیر ہوا۔ اسی طرح صحابہ کرام اور پھر ہر وہ شخص جو کفر و شرک سے اسلام کی طرف لوٹتا ہے اور اسی پر اس کا اختتام ہوتا ہے تو یقیناً اس کے آغاز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر معاملہ یہ ہو کہ پہلے کوئی شخص مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا تو اس کے آغاز کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے بلکہ اس کے انجام کو، اس کے اختتام کو دیکھا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کا اختتام اور انجام لائق فکر مندی ہے کہ اگر آدمی کسی مخصوص انجام کا خواہش مند اور متمنی ہو یا کسی مخصوص کام سے خوف و حذر رکھتا ہو تو اسے انجام پر اور اختتام پر نظر رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اور عقلاء و حکماء اس بات کو عقل کا اور حکمت کا لازمہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالنظر فی العواقب وفیما یجوز ان یقع شأن العقلاء، انجام پر نظر رکھنا اور ہر اس چیز پر کو جو واقع ہو سکتی ہے، جو پیش آ سکتی ہے، اس پر نظر رکھنا یہ عقل مندوں کا کام ہے۔ فاما النظر فی الحالة الراہنہ فحسب فحالة الجہلة الحمقى، جہاں تک موجودہ صورتحال پر نظر رکھنا ہے تو یہ جاہلوں کی اور احمقوں کی عقل ہے۔ مثل ان یرى نفسه معافى وینسى المرض، جیسا کہ آدمی تندرست ہے، اپنے آپ کو تندرست سمجھتا ہے مگر بیماری کو بھول جائے۔ او غنیا وینسى الفقر، یا مالدار ہو مگر غربت و افلاس کو بھول جائے۔ او یرى لذة عاجلة وینسى ما تجنی عواقبها، یا ایک سطحی سی لذت پا رہا ہو کسی چیز میں مگر اس کے انجام کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو ولیس للعقل شغل الا النظر فی العواقب وهو يشير بالصواب من ان يقبل، اور عقل کا نتائج پر غور کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے، اور وہ سچائی کی نشاندہی کرتی ہے وہ جس طرح سے بھی آئے۔ اب اس تمہید کے بعد اور اختتام اور انجام پر نظر رکھنے کی اہمیت جان لینے کے بعد ہم نے یہ جان لیا کہ انسان کی زندگی کا ایک آغاز ہے اور اس کا ایک اختتام ہے، لہٰذا ہمیں جاننا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا اختتام کیا ہوگا۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے فکر مند ہونا ہماری ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ انجام کی فکر مندی وہ ہماری کتنی شدید ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العبد لیعمل عمل اہل الجنۃ عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ، کہ آدمی جہنمی والے کام کر رہا ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور کبھی ہوتا ہے کہ وہ اس کا ظاہر جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اور اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے۔ اسی طرح حسن خاتمہ کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت سی احادیث میں، ان میں سے ایک حدیث اور سنتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یؤتی بأنعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اہل جہنم میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے آسودہ حال تھا، مالدار تھا، صحت مند تھا، عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، ہر چیز تھی،
فیسبغ فی النار صبغہ، اب اس کو جہنم میں ایک غوطہ لگایا جائے گا، اس کو سیر کرائی جائے گی. ثم یقال یا ابن آدم، پھر اس سے کہا جائے گا اے ابن آدم، هل رأیت خیرا قط، تم نے زندگی میں کبھی کوئی خیر اور بھلائی دیکھی، کبھی وہ راحت دیکھی؟ هل مر بک نعیم قط، کبھی کوئی نعمت تمہارے نصیب میں آئی؟ فیقول لا واللہ یا رب، تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہے کہ اللہ قطعاً نہیں، کبھی کوئی سہولت دیکھی ہی نہیں، دنیا میں کوئی راحت نہیں دیکھی، کوئی نعمت نہیں دیکھی. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر جنتیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے زندگی میں، دنیا میں زندگی گزاری تنگیوں اور تکلیفوں میں سب سے زیادہ. فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اسے جنت کی ایک سیر کرائی جائے گی، اس میں غوطہ لگایا جائے گا. فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدم، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم، هل رأیت بؤسا قط، کیا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی، کوئی تنگی اور پریشانی دیکھی؟ هل مر بک شدۃ قط، کبھی کوئی سختی آئی، کوئی شدت آئی تمہیں؟ فیقول لا واللہ یا رب، تو کہے گا اللہ کی قسم اے میرے رب، بالکل کوئی تکلیف نہیں دیکھی. ما مر بی بؤس قط، کوئی تکلیف نہیں آئی. ولا رأیت شدۃ قط، اور نہ کوئی سختی اور تنگی تکلیف دیکھی ہے. تو اندازہ کیجئے جب دنیا کی تکلیفوں اور آخرت کی نعمتوں کا ایک پہلو سے ایسا جائزہ لیا جائے کہ جنت کے محض ایک غوطے سے دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں، اور اسی طرح جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دے، تو آخرت جو کہ دنیا کا اختتام ہے، اس کا انجام ہے، آدمی کو اس کے حسن اختتام کی کس قدر شدید ضرورت ہے. بالخصوص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آدمی کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اور اس کا فیصلہ اس کی زندگی کے اختتام پر ہوگا، چاہے آغاز اس کا اس سے مختلف ہی کیوں نہ رہا ہو. تو حسن خاتمہ کی فکر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ انسان کی عقل مندی کی دلیل ہے، اور اس سے غفلت و انحراف آدمی کی حماقت و نادانی کی علامت ہے. تو اب آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسن خاتمہ کا مطلب کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. حسن خاتمہ کا مطلب ہے کہ بندے کی زندگی کا اختتام اچھی حالت پر ہو، یعنی موت سے پہلے نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی اسے توفیق مل جائے، اور پھر اسی حالت پر اس کا خاتمہ ہو، اسے موت آ جائے. جیسے کہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی جب خیر اور بھلائی چاہتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، تو اس سے کام لیتا ہے. قیل کیف یستعمل، عرض کیا گیا کہ کیسے کام لیتا ہے؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت ثم یقبضہ علیہ، فرمایا موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر اس کی روح قبض کر لیتا ہے اسی حالت پر. تو حسن خاتمہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اور حسن خاتمہ کی کچھ علامات ہیں، جن میں سے کچھ وہ ہیں جو موت کے وقت آدمی کو اس پر ظاہر ہوتی ہیں اور صرف اسی کو نظر آتی ہیں، اور کچھ دوسری ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں، ظاہری طور پر اس کی عملی زندگی میں وہ دیکھی جا سکتی ہیں. جو علامات صرف موت کے وقت ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سے بالخصوص وہ حالت کہ جو صرف فوت ہونے والے کو نظر آتی ہے، وہی محسوس کر سکتا ہے
وہ ہے خوشخبری، وہ خوشخبری جو ایک نیک آدمی کو موت کے وقت اسے قبر میں اور قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت اسے وہ خوشخبری دی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جو حسن اختتام کی، یہ جو حسن اختتام کی علامت ہے یہ صرف فوت ہونے والے کو ہی نظر آتی ہے، وہی محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ظاہری علامات ہیں جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کسی شخص کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ مومن کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے موت کے وقت، جیسا کہ حدیث ہے، فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن پیشانی کے پسینے سے فوت ہوتا ہے، یعنی اس وقت اس پر پسینہ ہوتا ہے۔ اسی کی کیا حکمتیں ہیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ تو وہ شہید ہے جو میدان جنگ میں دشمن سے جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، یہ وہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور شہید ہیں جو حکمی شہادت میں ہیں، حکمی شہید ہیں، یعنی وہ لوگ جو میدان جہاد میں تو شہید نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے، مگر ان کی موت کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تعدون الشہید فیکم، صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپس میں جب باتیں کرتے ہو تو شہید کس کو سمجھتے ہو؟ قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیلہ فہو شہید، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ قال ان شہداء امتی اذا لقلیل، فرمایا تب تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ قالوا فمن ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول تو پھر اور کون شہید ہیں، کون کون شہید ہے؟ قال من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، فرمایا جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مر جائے، قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، اور جو اللہ کی راہ میں جس کو طبعی موت آ جائے وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی الطاعون فہو شہید، جو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی البطن فہو شہید، اور جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الشہداء خمسہ، کہ شہید 5 قسم کے ہیں، المطعون والمبطون، کہ طاعون میں فوت ہونے والا، پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا، والغرق، اور ڈوب کر فوت ہونے والا، وصاحب الہدم، کسی چیز کے نیچے، بلڈنگ یا کسی اور چیز کے نیچے دب کر مر جانے والا وہ شہید ہے۔ والشہید فی سبیل اللہ عز وجل، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں کچھ ہو سکتا ہے طالب علم جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے اس دوران فوت ہو جائے، سفر حج پر وہ فوت ہو جائے، یا اس طرح کی جو نیک کام ہیں وہ کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں وہ عورت جو بچے کی ولادت کے وقت فوت ہوتی ہے اس کو بھی شہادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سی حالتیں ہیں جن میں فوت ہونے والا حکمی شہید کہلاتا ہے۔ رہے حسن خاتمہ کے اسباب تو وہ یوں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بنیادی طور پر دین پر استقامت
جیسے کہ شروع میں آیت تلاوت کی ہے، دین پر استقامت جو ہے وہ سب سے بڑا یہ سبب ہے حسن خاتمہ کا، اور پھر اس کے ساتھ دیگر اسباب بھی ہیں، جیسے کثرت سے موت کو یاد کرنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، اور برے انجام سے ڈرتے رہنا۔ برے انجام سے ڈرنا، سوء خاتمہ سے ڈرنا، یہ بڑی ہی بنیادی چیز ہے، کیونکہ جب تک آدمی کے دل میں ڈر نہیں ہوگا اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور ڈرنا ضروری کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت علی قلبی ثبت قلبی علی دینک۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کلمات، یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیر دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا؟ قال نعم۔ میں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ جو کچھ لے کے آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، تو کیا آپ کو ہم پر کوئی اندیشہ ہے؟ یعنی ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کا، پھر جانے کا، یا کوئی بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں۔ پھر فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء۔ فرمایا کہ انسانوں کے جو دل ہیں اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پھر دیتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے طرز زندگی پر غور کریں، ہمارے جو رویے ہیں ان پر غور کریں، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے ایمان بہت مضبوط ہیں، ہمارے دل بہت مضبوط ہیں کہ وہ پھرنے والے نہیں، انہیں پھرایا نہیں جائے گا، انہیں الٹ پلٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت مضبوط ہیں، ایمان بہت مضبوط ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے۔ بہرحال حسن خاتمہ کی فکر مندی کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ ایک محاورہ ہے کہ من عاش لشیء مات علیہ، کہ جو آدمی کسی چیز کے لیے جیتا ہے تو وہ اسی پر عموماً اس کو موت آتی ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم کس کے لیے جیتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے عمل سے کیا ظاہر ہوتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو آدمی جس چیز کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے زندگی بھر، عموماً موت اسی حالت پر اس کو آتی ہے۔ حسن خاتمہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اسے نماز پڑھتے ہوئے موت آئے یا تلاوت کرتے ہوئے موت آئے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر موت آئی، نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے موت آئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اور پھر حضرت خالد بن ولید کو، جنہوں نے جنگوں میں اتنی جنگیں لڑیں لیکن موت انہیں بستر پر آئی۔ تو نماز میں یا قرآن پڑھتے یا کوئی نیک کام کرتے ہوئے موت آنا، یہ حسن خاتمہ کی علامت ضروری نہیں ہے۔ حسن خاتمہ کی علامت یہ ہے کہ آپ شرک سے پاک صاف ہوں، نفاق سے پاک ہوں، بدعت سے پاک ہوں، اور 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوں، باجماعت ادا کرتے ہوں۔ یہ حسن خاتمہ کی علامتیں ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اکثر ما یہلک الصالحین الاغترار بالطاعات، کہ نیک لوگوں کو جو چیز تباہ و برباد کرتی ہے، ہلاک کرتی ہے، وہ اپنی نیکی پر اترانا ہے۔ واکثر ما یہلک المقصرین احتقار المعاصی، اور جو لوگ اپنے عملوں میں کمی کوتاہی کرنے والے ہیں، ان کو کیا چیز تباہ و برباد کرتی ہے؟ اس گناہ کو، اس کمی اور خامی کو، اس کو حقیر جاننا، معمولی بات سمجھنا۔ ومن عرف اللہ واستکثر الطاعۃ ولا احتقر السیئۃ، لیکن جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، نہ وہ نیکی پر اتراتا ہے اور نہ بھی کسی گناہ کو کم سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی حسن خاتمہ کی سوچ اور فکر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور ہمیں اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کا صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔